بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس، بری روڈ، راول پنڈی سے۔ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، مولا علی غازی باز کے صدقے، بی بی زینب کے صدقے آپ کو، آپ کی فیملیوں سمیت خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے۔ آپ کے مخالفین، حاسدین، چاہے وہ اپنے ہیں چاہے وہ غیر ہیں، ان کو ناپاک ارادوں میں، ان کے ناکام عزائم جو ہے وہ ناکام بنائے اور وہ منہ کی کھائیں، اور آپ کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کا کاروبار وسیع کرے، ترقی دے، اور آپ کو ہر قدم پہ کامیابی، خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہر انسان کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اچھے خیالات رکھنے چاہیے، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ انسان جو ہے وہ حاسدین ہیں، منافقین ہیں، اور جو اپنے کلمہ گو مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو ہنستا مسکراتا خوش ہوتا نہیں دیکھ سکتے، اور کسی نہ کسی طرح ان کو یا ان کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ ہر وقت ان کی سازشوں، ان کے خلاف سازشیں کا جال بننے میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، کیونکہ وہ نیست و نابود ہونے کے قابل ہوتے ہیں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جو انسان آپ کے رزق کا دشمن ہو جائے اور آپ کے کردار پر، اچھے کردار پر، صاف کردار پر، بےداغ کردار پر جو آپ کا کردار جو ہے وہ داغدار کرنے کی کوشش کرے اور انگلی اٹھائے، وہ ناقابل معافی ہوتا ہے۔ میری کوشش شروع دن سے یہی رہی ہے، اور جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے، آخری سانس تک انشاءاللہ المنان روزگار آفس غریبوں، بے روزگاروں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرتا رہے گا۔ اس میں میں اکیلا شامل نہیں ہوں، آپ کی دعائیں بھی شامل ہیں، آپ کی محبتیں بھی شامل ہیں، آپ کا ساتھ بھی شامل ہے، کیونکہ آپ میری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بتاتے ہیں، فون نمبر بھی دیتے ہیں، میرے وزٹنگ کارڈ بھی سینڈ کرتے ہیں، میرا ایڈریس بھی لکھ کے دیتے ہیں، اور آپ میرے بارے میں، المنان روزگار کے بارے میں اچھے تاثرات قائم رکھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور آپ کی یہ کوشش، ان کوششوں کا مجھے پتہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ میرے پاس جو بھی ملازمین آتے ہیں وہ مجھے کہہ بتاتے ہیں کہ میں فلانے نے آپ کی ویڈیو دیکھ کے بتایا، ہمیں فلانے نے آپ کی ویڈیو شیئر کی، ہمیں فلانا آپ کا نمبر شیئر کیا، ہمیں ایڈریس شیئر کیا، تو ہم آپ تک پہنچ گئے۔ تو یہ ایک نیکی بھی ہے، ایک صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اس نیک چھوٹے سے اقدام کی وجہ سے کسی بے روزگار کو روزگار مل جاتا ہے، کسی کے گھر کا چولہا جلتا رہتا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک ثواب کا بھی کام ہوتا ہے۔ لیکن بعض میرے مخالفین، المنان روزگار کے مخالفین، جو مجھ پر پہلے بے جا تنقید کرتے تھے، اب ان کی تنقید یعنی کہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہے، بند ہونا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ مین یہ ہے کہ حق حق ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، اور سچ کی راہ پر چلنے والے اور حق بات کہنے والوں کا جھوٹ کبھی بھی مقابلہ نہیں کرتا، اور جھوٹ پانی کا بلبلے کی طرح ہوتا ہے، منافقت پانی کے بلبلے کی طرح ہوتی ہے، اور جو وقتی طور پر ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سچ ہمیشہ تا حیات قائم رہتا ہے، اور حق پہ چلنے والا انسان نہ صرف اس کا ضمیر اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کا دل دماغ ساتھ دیتا ہے، لوگوں کی دعاؤں بھی حق سچ پہ چلنے والے انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیبی مدد بھی حاصل ہوتی ہے۔ میرا یہ عقیدہ، یہ ایمان ہے کہ جو انسان کلمہ کو، درود پاک
کا ورد کرتا رہتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل اس کو کبھی بھی ناکام نہیں کرتا، ناکامی اس کے قریب نہیں آتی۔ اگر کوئی مشکل بھی آتی ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد جو ہے اس کو ٹال دیتی ہے اور اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ لیکن حق پر چلنے والا اور درود پاک کا ورد کرنے والا کا اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کلام پڑھنے والے مسلمان کا غیبی طریقے سے نہ صرف ساتھ دیتا ہے، مدد کرتا ہے، بلکہ اس کا رزق بھی وسیع کرتا ہے اور اس کو کامیابیاں ملتی ہیں۔ کچھ میرے بھائی مجھے اصرار کر رہے ہیں، آج بھی 3-4 کالیں آئیں کہ آپ ہمارے چکوال میں، گلگت میں، کے پی میں آپ المنان روزگار کی شاخیں برانچیں کھولیں تاکہ یہاں سے ہم لوگوں کو بھجوا سکیں۔ میں نے پہلے بھی اس بارے میں بہت دفعہ سوچا، لیکن بہت دفعہ سوچ کر یہ ارادے کینسل کر دیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جس نظریے سے چل رہا ہوں، جس پلاننگ سے چل رہا ہوں، جس پالیسی کو لے کر چل رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگر میں کسی کو کہہ دوں کہ المنان کی شاخ کھول لیں تو وہ میرے المنان روزگار کی پالیسی سے آگے جا کر کئی اختلافات نہ پیدا کر لے، اور اسی وجہ سے جو ایک اچھا نام ہے وہ بدنام نہ ہونا شروع ہو جائے۔ اسی وجہ سے میں جو المنان روزگار جو میرا راولپنڈی میں آفس ہے، اسی کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ضرور کھولوں گا، تو اللہ خیر کرے گا۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر روز آپ کے لیے نئی سے نئی ویکنسیاں تلاش کروں۔ میں ایک بات آپ کو بار بار پہلے بھی بتاتا رہا ہوں ویڈیو میں کہ آپ کسی کی نہ سنا کریں، اپنے دل کی سنا کریں، اپنے ماں باپ کی سنیں، اپنے سوچ کے ساتھ اپنے دل کے فیصلے لیا کریں، اور ہمیشہ آپ جب دل کی سنیں گے تو آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ آپ کو کہیں گے کہ نہیں یار اس جگہ نہ جاؤ، ہو سکتا ہے فراڈ ہو، بہت اچھا کہتے ہیں لوگ، لیکن آزمانا چاہیے، رسک لینا چاہیے۔ لیکن میں جہاں بھی آپ کو کہتا ہوں، پہلے بھی کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا کہ آپ جس بھی روزگار آفس میں جائیں، 1-2 باتیں کنفرم کر لیا کریں کہ جہاں بھی جائیں پہلے دیکھیں کہ اس کا بورڈ اس کے آفس کے باہر لگا ہوا ہے یا نہیں، پھر ارد گرد دائیں بائیں آفس والوں سے اس کی رائے پتہ کر لیا کریں، ان کے بارے میں پوچھ لیا کریں کہ جی یہاں کا روزگار آفس جو ہے وہ کس طرح کی جاب دیتا ہے، کیا فراڈ تو نہیں ہے، کیا اس کے دفتر کے باہر آ کر لوگ گالیاں تو نہیں نکالتے، لڑائی جھگڑا تو نہیں کرتے۔ تو یہ ایک آپ کی یعنی کہ 95% تصدیق ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح تصدیق لازمی کر لیا کریں، تصدیق ہونی چاہیے اور اس کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا اسلام مذہب بھی ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں، جس انسان کے پاس جائیں، جس سے ملیں، جس سے دوستی کریں، جہاں رشتہ طے کریں، جہاں سے روزگار آفس حاصل کریں، جہاں سے کسی کے ساتھ کاروبار میں پارٹنرشپ اختیار کرنی ہو، کسی کے ساتھ کاروبار کو پارٹنر بنانا ہو، تو اس بارے میں جان لینا لازمی ہوتا ہے، تاکہ آپ کو کسی نہ کسی صورت کوئی نہ کوئی پتہ چل جائے گا کہ جی جس کے ساتھ میں پارٹنرشپ کر رہا ہوں، جس کے ساتھ میں کاروبار کر رہا ہوں، جس کے گھر میں رشتہ کر رہا ہوں، جس کے ساتھ میں لین دین کرنے والا ہوں، جہاں پہ میں روزگار آفس لے کے جانے لگا ہوں، جہاں سے میں مال لینے جا رہا ہوں کاروبار کے لیے، پرچون کا یا کوئی بھی یا
کوئی بھی، کیا یہ واقعی حقیقت میں اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی جائے، کیا کاروبار کیا جائے؟ یہ تصدیق لازمی ہوتی ہے، اور تصدیق کرنے میں کوئی کبات نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی وہم نہیں، کوئی شک نہیں۔ تصدیق کی جو اجازت ہے وہ ہمیں ہمارا اسلام بھی دیتا ہے۔ میرے پاس جو آج کی ویکنسیاں ہیں وہ ایک اسلام آباد میں کارگو کمپنی کی طرف سے ہے۔ کارگو کمپنی کے اندر میں نے پہلے بھی کئی ملازمین کو سیٹل کیا۔ ان کارگو کمپنیوں کے اندر میں نے بہت سے ملازمین جو رکھوا چکا ہوں، اور عرصہ دراز سے لوگ کام کر رہے ہیں۔ آج جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں بروز اتوار، مجھے کوئی 4 بجے کے قریب وہ میرے پرانے کلائنٹ ہیں کارگو کمپنی کے، ان کی کال آئی۔ بڑے اچھے نفیس انسان ہیں، اور وہ میرے پاس فون کر کے مجھے انہوں نے کہا کہ ہمیں پے اسٹاف کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ہم دیں گے۔ انہوں نے کہا آپ کی سروس اچھی ہے، ہم پہلے بھی لیتے رہے ہیں، آپ کے ملازمین یہاں پہ ٹکتے ہیں، لیکن ہم نے پہلے بھی 2 یا 3 روزگار آفس سے ملازمین لیے، لیکن وہ 10 دن 12 دن ہفتہ یا 2 دن رہ کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن آپ کے ملازمین یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ہمیں آپ کے ادارے پہ فخر ہے، مہربانی محبت ہے جی آپ کی۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس بندے کو ملازمت میں پہ لگاؤں، کم از کم وہ اس کا حقدار لازمی ہو، نک چڑھا نہ ہو، ضدی نہ ہو، لڑائی جھگڑا کرنے والا نہ ہو، نخرے باز نہ ہو، اور کیڑے نکالنے والا نہ ہو، اور تکبر کرنے والا نہ ہو، گروپ بندی کرنے والا نہ ہو، چوری چکاری اور جھوٹ بولنے والا نہ ہو، مالک کا وفادار ہو، اپنے کام کا مخلص ہو، محنتی ہو، تو پھر وہ ملازم کامیاب اس جگہ پہ ہوتا ہے۔ اور نہ صرف ملازم کامیاب ہوتا ہے، بلکہ اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے اخراجات بھی وہ لوگ ایکسٹرا مالکان دیتے ہیں، اور اسی طرح مالکان بھی جو ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہر وقت ملازمین کا برے وقت میں بھی، اور جہاں بھی اس کو ملازم کو مالکان کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ ایک گھر کا فرد بن کر، ایک دوست بن کر، ایک ساتھی بن کر، ایک بڑا بن کر ساتھ دیتے ہیں۔ تو آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ مجھے کوئی اس وقت 800 ڈرائیور چاہیے۔ ڈرائیورز کیسے ہونے چاہیے میں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ایس ٹی وی ڈرائیور ہونے چاہیے، ہیوی ڈرائیور ہونے چاہیے، مزدہ جو شاہزور بڑے مزدہ ٹرک ہیں، مزدہ ٹرک وہ چلا سکیں، بڑے ٹرک چلا سکیں، لوڈر ٹرک چلانے ہوتے ہیں، اور جو کارگو کا مال ہوتا ہے، بلٹیاں جس کو ہم اپنی پنجابی کی زبان میں کہتے ہیں، وہ بلٹیاں مال جو لے کر باقاعدہ پنجاب میں مختلف جگہوں پر، اور کشمیر میں میرپور میں جو ہے سرحد میں بھی وہ لے جا سکتے ہوں۔ اس کے لیے انہوں نے کہا جو ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے، کم از کم اس کی عمر 32 سال سے لے کر 40 سال تک لازمی ہونی چاہیے ڈرائیور کی، نہ اس سے کم ہونی چاہیے، نہ اس سے زیادہ ہونے چاہیے، کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے نا انسان کو بیماری ہوتی ہے، دوسرا اس نے پہلے لانگ روٹ پر ڈرائیوری کی ہو، مال برادر یعنی کہ لوڈر گاڑیاں مال لے کر، کارگو کا کام مال لے کر آنے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو، پنجاب کے تمام جی ٹی روٹ اور موٹر وے روٹ کے تمام روٹس کا پتہ ہو، اچھی طرح علم ہو، سمارٹ موبائل یعنی کہ ٹچ موبائل چلا سکتا ہو،
باقی میٹرک پاس ہونا چاہیے اور کشمیر کے تمام روٹس کا واقف ہونا چاہیے، میرپور آزاد کشمیر کا ساروں کا راستوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ان ڈرائیوروں کو اچھی تنخواہ بھی ملے گی، اچھا کھانا بھی ملے گا، یا کھانے کی جگہ ان کو پیسے بھی ملیں گے، رہائش ان کو فری ملے گی۔ یہ مجھے کوئی 8-9 ڈرائیور چاہیے، فوری طور پر چاہیے، ایمرجنسی طور پر چاہیے، اور انہی کارگو کمپنیوں کے اندر مجھے کوئی 13 عدد محنتی جفاکش لوڈرز چاہیے۔ اب لوڈر کیسے ہونے چاہیے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ لوڈر وہ ہونے چاہیے جن کی عمر 25 سال سے لے کر 30 سال 35 سال تک ہو، 25 سال سے لے کر 35 سال تک ہو جائے۔ لوڈنگ کا بھاری کام ہوتا ہے، بڑی بڑی کارٹن ہوتے ہیں، پیکٹ ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ اٹھا سکیں اور لوڈنگ ان لوڈنگ کر سکیں، یعنی کہ ٹرک سے مال اتار سکیں اور ٹرک میں جو ہے وہ مال جو ہے وہ وہاں تک پہنچا سکیں۔ انتہائی محنتی ہونے چاہیے، بیماری میں کسی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈرائیورز اور لوڈرز کے لیے جو شرائط ہیں، اصل شناختی کارڈ لازمی ہونا چاہیے، ڈرائیور کے میٹرک کا پڑھا ہونا چاہیے، اصل لائسنس ہونا چاہیے، اور کسی کرمنل ریکارڈ میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ضلع کی 15 ایمرجنسی پولیس سے کریکٹر سرٹیفکیٹ، یعنی کہ وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہے، وہ ساتھ لازمی ہونا چاہیے۔ اسی طرح لوڈرز جو ہوں گے، لوڈنگ کا کام کریں گے، ان کو 3 ٹائم کھانا پینا رہائش فری ملے گی۔ ان جو لوڈرز ہوں گے ان کے لیے بھی اصل شناختی کارڈ، 2 پاسپورٹ سائز تصویر اور 15 پولیس جو ہے وہاں سے کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی ساتھ لانا ہوگا، کیونکہ قیمتی سامان ہوتا ہے، لوگوں کا امانتیں ہوتی ہیں، بیلٹیوں کی صورت میں، پیکٹوں کی کارٹنوں کی صورت میں، ان کی حفاظت کے لیے جہاں ڈرائیورز اہم کا کردار ہوتا ہے، وہیں پہ جتنا ڈرائیورز کا کردار ہے حفاظت کا، اتنا ہی لوڈرز کا کردار ہوتا ہے۔ لہٰذا ڈرائیورز اور کنڈکٹرز اپنا لوڈرز کے لیے دونوں کے لیے 15 پولیس سے کریکٹر سرٹیفکیٹ، یعنی چال چلن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں پورے پاکستان میں کہ وہاں وانٹڈ نہیں ہے، تھانے کی تصدیق نہیں مانی جائے گی، صرف 15 ایمرجنسی پولیس کا سے کریکٹر سرٹیفکیٹ جا کے بنوا لیں۔ کچھ بھائی میرے دوست مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ 15 سے کیسے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنتا ہے؟ جی ہاں، اچھی بات ہے، آپ نے پوچھا، جو بات پوچھنے والی ہوتی ہے مجھ سے پوچھا کریں۔ آپ 15 جائیں گے، ایمرجنسی پولیس سینٹر جائیں گے، وہاں اپنا اصل آئی ڈی کارڈ لے کے جائیں گے، وہاں ان کو بتائیں گے کہ میں نے جو ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے یا کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، ویریفیکیشن یا کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، وہ آپ کی وہاں پہ تصویر حاصل کریں گے۔ ان کی کچھ سرکاری فیس ہوتی ہے، میرے خیال میں 250، 350، 240، 280، وہ انہیں باقاعدہ ادا کریں گے، اور وہ آپ کا ریکارڈ جو ہے کمپیوٹر میں چیک کیا کریں گے کہ آپ کسی کیس میں مطلوب اشتہاری مفرور یا قانون نافذ کرنے والوں اداروں کو مطلوب تو نہیں ہے، تو وہ ان کے پاس ایک ڈیٹا ہوتا ہے، وہ وہاں سے پتہ چل جائے گا۔ تو وہ آپ کو، اگر آپ وہاں کسی مقدمے میں کسی بھی پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ مطلوب ہوئے تو ہو سکتا ہے آپ کی وہاں پہ گرفتاری بھی ہو جائے۔ اگر آپ کسی جگہ مطلوب نہیں ہے، آپ پر مقدمہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو کوئی ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو وہ اسی وقت وہ سرٹیفکیٹ دے دیں گے یا 1 دن بعد دے دیں گے۔ تو یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں، کیونکہ جہاں آج کل جو حالات جا رہے ہیں ان کے مطابق جو ویریفیکیشن 15 پولیس کی وہ لازمی قرار دے دی گئی ہے، تو اس کے بغیر آپ کو ملازمت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح میرے پاس اللہ کا شکر ہے سال کے 365 دنوں میں، یعنی کہ 12 مہینوں میں بہت سی نوکریاں میرے پاس، سیکورٹی گارڈ، چوکیدار، کوک، ہیلپر، ڈش واشر، ویٹر، لوڈر، اکاؤنٹنٹ، آفس بوائے،
रूम सर्विस बॉय, हर तरह की नौकरियां मेरे पास हर वक्त रहती हैं। तो आज की ये जो वीडियो थी कार्गो कंपनी के हवाले से थी। जो जो ये नौकरी करना चाहते हैं, जो इस काम के आयल हैं, जो अपने आप को अहल समझते हैं, वो मेरे पास शराइत जो मैंने बता दी हैं, अगर उस शराइत को पूरा उतरते हैं और उतर सकते हैं तो मेरे पास वो आ जाएं, मैं उनको काम पे लगा दूँगा। ये थी आज की वीडियो। अपने और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखा करें, दुरूद पाक पढ़ते रहा करें, चलते फिरते बैठते उठते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुरूद पाक के तुफ़ैल, दुरूद पाक की बरकत से, दुरूद पाक की ताकत से आपको हर मुसीबत, परेशानी, तंगदस्ती, गुर्बत से बचा कर रखता है। और दुरूद पाक की कोई अपना वसीला बना लें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुरूद पाक पढ़ने वाले को कभी जो है किसी के आगे हाथ फैलाने की तौफीक नहीं देता, बल्कि उसकी गैब से मदद होती रहती है। अल मनान रोज़गार ऑफिस, बरी रोड, मोती महल चौक, मोती प्लाजा, दूसरी मंजिल, ऑफिस नंबर 30। ऑफिस टाइम जो मेरा सुबह 10 बजे से 5 बजे तक है। सुबह 10 बजे से पहले मेरा ऑफिस नहीं खुलता जी, मैं साफ बता दूं। लोग सुबह सुबह कुछ 6-7 बजे भी आ जाते हैं, उनको बहुत वेट करना पड़ता है। 10 बजे मेरा ऑफिस खुलता है, 10 बजे मेरा मोबाइल खुलता है, 10 बजे मेरा मैं ऑफिस और मोबाइल खुल जाता है, 5 बजे मेरा ऑफिस बंद हो जाता है, मोबाइल बंद हो जाता है। मैं किसी सूरत मोबाइल नहीं सुन सकता। तो जो मेरे पास आना चाहते हैं, आनी चाहती हैं, वो इस टाइम की पाबंदी करें और कम से कम जो है इस दौरान मेरे पास आया करें। क्योंकि 10-5 इस साथ में आपको ये भी बता दूँ, व्हाट्सएप कॉल, वॉइस मैसेज, SMS जो आप मुझे इनबॉक्स करते हैं मेरे नंबर पर, मैं आपने देखा होगा जो लोग करते हैं, मैं उनके मैसेज भी सीन नहीं करता कि वॉइस मैसेज कई लोग भेज देते हैं, मैं उनके वॉइस मैसेज तक नहीं सुनता और उनको ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं आम डायरेक्ट सादा मोबाइल सुनने का आदी होता हूँ। इसके साथ ही मेरा नंबर लिख लें, 0312 50 54 021, 03125054 021। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नई वैकेंसी के साथ आपके पास हाज़िर होगा। वास्सलाम।